دیکھیں جو فیصل واڈا کا خط ہے نا، بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین بنانے والے ادارے اور پارلیمنٹیرینز کے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ ہمارا آئین، ہمارے وہ پارلیمنٹیرینز جو ایک پارلیمنٹ کے اندر اپنے آپ کو آئین ساز اسمبلی کے اندر بیٹھ کے آج تک اس بات سے بے خبر ہیں اور ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ جو دوری بیسیکلی تو بابر ستار کی جو یہ اٹھایا گیا معاملہ کہ کیا ایک جج دوری شہریت رکھتے ہوئے کسی معزز عدالت کا جو ہے وہ جسٹس کے عہدے پہ رہ سکتا ہے، اور کیا قانون جو ہے وہ کہ اہم عہدے پہ رہتے ہوئے وہ عوام اور قوم کے فیصلے کر سکتا ہے۔ اب ہم نے اس میں قانونی نقطہ نظر سے دیکھنا ہے کہ قانون اس میں کیا کہتا ہے۔ اب آئین اور قانون کے اندر صرف پارلیمنٹیرینز ایسے لوگ ہیں جو کہ دوہری شہریت رکھ کے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے، ان کے اوپر یہ جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا لگایا گیا بیریئر کہ آپ نہیں کر سکتے۔ لاسٹ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے شاید اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی، آئی ڈونٹ نو کہ وہی کہ نہیں ہوئی، کہ جی آپ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ جیت گئے تو آپ کو دوسری شہریت جو ہے وہ چھوڑنی پڑے گی۔ لیکن کیا آئین میں کسی جگہ پر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا کوئی بیوروکریسی، کیا کوئی اور گورنمنٹ سرونٹ، کیا کوئی کسی بھی عدالت کا معزز جج صاحب یا کوئی بھی آرمی کا پرسن یا کسی ادارے میں بیٹھا ہوا کوئی فوجی جرنیل یا کوئی فوجی عام فوجی سپاہی جو ہے وہ دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا؟ ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اور جو جواب دیا ہے ہائی کورٹ کی طرف سے، جو رجسٹرار کی طرف سے گیا ہے، اس میں آئینی اور قانونی جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ جو ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جسٹس کے عہدے پہ نہیں رہ سکتے۔ دیکھیں بابر ستار صاحب کو جو اپنا گرین کارڈ ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا، یعنی کہ یہ معاملہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا کہ جہاں پہ ان کی جج کسی بھی جب جسٹس کی تعیناتی ہوتی ہے تو یہ معاملہ ادھر آتا ہے، اور جو جواب میں لکھا گیا ہے کہ یہ معاملہ وہاں پہ ڈسکس ہوا اور اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو جو ہے نا وہ جسٹس بننے کی اجازت دی۔ اگر تو ہم دیکھیں قانون اور آئین کی نظر میں تو اس کو تو وہ تو ان کو الاؤ کرتا ہے، لیکن قانون اور آئین جو لا ہے نا وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے مورالٹیز پہ، اخلاقیات کے اوپر۔ اب اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ ایک باپ اگر اپنے بیٹے کو تھپڑ مارتا ہے تو اس بیٹے کا کیا ریئیکٹ ہوتا ہے؟ کیا جا کے وہ ڈنڈوڑا پیٹتا ہے؟ کیا جا کے وہ کسی جگہ کمپلینٹ کرتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ ہماری اخلاقیات کے دائرے میں اس کو الاؤ ہے، اور ہمارے معاشرے میں اور اخلاقی شرعی اس کو الاؤ ہے۔ لیکن کیا خیال ہے اسی کے باپ کی عمر کا بندہ، اس کے باپ سے بلکہ زیادہ عمر کا بندہ، بزرگ حیثیت کا کوئی محلے دار اگر اس کے بیٹے کو تھپڑ مارتا ہے یا کسی اسی لڑکے کو تھپڑ مارتا ہے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ وہ کمپلینٹ بھی کر سکتا ہے، وہ اس کے خلاف قانونی لیگل ایکشن بھی لے سکتا ہے۔ تو لا جو ہے وہ بیسیکلی امپلیمنٹ جو اس کی جو کیا کہتے ہیں بنیاد ہے وہ مورالٹیز پہ ہوتی ہے۔ کیا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک معزز عدالت میں بیٹھا ہوا جج صاحب جس نے قوم کے فیصلے کرنے ہیں، کیا اخلاقی طور پہ اس کو یہ جائز اس کے اوپر مطلب یہ لاگو ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کسی بھی ملک کی جو ہے وہ شہریت رکھ کے اور اس کا حلف نامہ اٹھا کے، جیسے کہ اگر سپوز میں اگر کہیں جسٹس ہوں اور میں نے پاس ملکہ مطلب میں نے برٹش نیشنلٹی بھی رکھی ہوئی ہے، تو ایک حلف میں نے لیا ہے ملکہ برطانیہ سے کہ جناب میں آپ کے تمام قانون اور اس کی جو ہے نا وہ پورا کرتا رہوں گا، اور ادھر آ کے جو ہے وہ میں پاکستان کی جو ہے نا قوم کے ایک منصب پہ بیٹھ کے بہت بڑے بڑے فیصلے کر رہا ہوں۔ اس کو آپ کیسے لیں گے؟ کیا یہ اخلاقی دائرے میں جائز ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے آئین ساز میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگ، آئین سازی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ایسے لوگ جن کو کبھی ڈیول نیشنلٹی پہ جن کی سیٹوں کو جو ہے نا وہ ڈی سیٹ کر دیا گیا، جن کو کبھی اقاموں پہ نکال دیا گیا، کیا ان کی عقل میں پچھلے 75 سالوں سے یہ بات آئی ہے کہ ہم اس کو کھول کے دیکھ لیں؟ لاٹ آف ایگزامپلز موجود ہیں بیوروکریسی کے اندر جن کے پاس ڈیول نیشنلٹیز پڑی ہوئی ہیں۔ ایک ایسا ادارہ، بلکہ موسٹلی ایسے ادارے جن کو آپ ٹارگٹ کر کے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جن کا پبلک کے ساتھ بلنگ کا انٹرسٹ ہے، جیسے کوئی پی ڈبلیو ڈی کی میں مثال دے دیتا ہوں جس میں کنٹریکٹس ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ ان کے چیف انجینئرس کی اور دوسرے لوگوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ نکلیں گے اس کے اندر ڈیول نیشنل نکلیں گے۔ تو یہ کس کا فالٹ ہے؟ آج اگر ہم اس پہ برہم، یہ فالٹ کس کا ہے؟ کیا ہم نے کوئی ایسی امینڈمنٹ کی؟ شکار اس کا کون ہو رہے ہیں پچھلے 75 سالوں سے؟ انہوں نے اس پہ کیا کردار جو ہے نا انہوں نے اس پہ کیا امپلیمنٹیشن لائی، کیا لا کے اندر جو ہے ترامیم لائی، کچھ لائی یا نہیں لائی؟ دیکھیں کسی بھی ملک کی ایک ہوتا ہے پی آر جسے آپ کہتے ہیں ریزیڈنسی، پرماننٹ ریزیڈنسی، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتی ہے پاسپورٹ جب آپ کو مل جائے، ریزیڈنسی جب آپ کو ملتی ہے کسی بھی ملک کے اندر، ٹھیک ہے؟ آئی ڈونٹ نو کہ یو ایس کے کیا ہیں، گرین کارڈ ان کے آئی ڈی کارڈ کو، ریزیڈنسی کے اندر آپ کو ہر حق حاصل ہوتا ہے ماں سوائے ووٹ کاسٹ کرنے کے،
اور آپ حلف کب دیتے ہیں اس گورنمنٹ کو جو بابر ستار صاحب کہہ رہے ہیں؟ جب آپ اس کی نیشنلٹی آپ کا گرین کارڈ نہیں ہوتا، وہ پاسپورٹ ہوتا ہے۔ جب تک آپ کسی ملک کے اندر ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے، آپ اس ملک کے اور قانون کے جو ہے نا وہ نیشنل نہیں ہو سکتے۔ آپ وہاں پہ بزنس باقی ساری فیسلٹیز آپ کو ہوتی ہیں، آپ وہاں بزنس کر سکتے ہیں، آپ وہاں جو ہے اس کے تمام باقی جو رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ آپ پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں، آپ کو وہ فیسلٹیز بھی ملتی ہیں، لیکن آپ وہاں کے جو ہے نا وہ شہریت آپ کو نہیں ملتی جب تک آپ پاسپورٹ نہیں لے لیتے، اور جب تک آپ جو ہے نا وہ ووٹ کاسٹ کرنے کا رائٹ آپ کو نہیں مل جاتا۔ یہ فیصل واڈا صاحب کا موقف ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ نیشنلٹی لیتے ہوئے، پاسپورٹ لیتے ہوئے یہ موقف ہے یا گرین کارڈ لیتے ہوئے ہے۔ اب ہر ملک کا اپنا قانون ہے، اب ایک سٹیٹمنٹ آپ سے جو ہے وہ آن اوتھ لیتے ہیں جب وہ آپ کو ریزیڈنسی بھی دیتے ہیں کہ میں اس ملک کی جو ہے لا کو جو ہے وہ فالو کروں گا اور اس کی تمام چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنی لائف گزاروں گا، کوئی انلیگل ایکٹیویٹی نہیں کروں گا۔ اب یہ اس کو دیکھنا پڑے گا، اگر تو یہ ایسا ہے جیسے فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے وہاں پہ اوتھ دیا ہے، تو پھر میں وہی بات کروں گا کہ کیا یہ اخلاقی دائرے میں آتا ہے کہ ایک اس منصب پہ بیٹھ کے آپ ایک بیک وقت دو ممالک کے اوتھ لے کے تو آپ کس کی پیروی کریں گے؟ آپ اپنے منصب کے اوتھ کی پیروی کریں گے یا آپ نے جو اوتھ کسی دوسرے ملک کے اندر بیٹھ کے لیا ہے آپ اس کی پیروی کریں گے؟ دیکھیں، اگر اس چیز کو ہم ڈسکس کریں نا کہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، تو یہ بہت پرانا، میں پھر تاریخ سے شروع کروں گا کہ تاریخ میں ججز اور ابھی بیسیکلی یہ لڑائی کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنے کہ یہ جو ابھی ماجرائی ہے یہ کیا ہے۔ اس سے پہلے بابر ستار صاحب نے ایک خط لکھا کہ مجھے تھریٹ ملی ہے کہ جناب آپ ان کیسز سے دور رہیں، اور وہ ملی کس کی طرف سے ہے؟ ریاست کی طرف سے۔ ریاست اس وقت کون ہے وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر ہم ماضی میں چلے جائیں تو جنرل ایوب نے جب ایک متنازع آئین بنایا، ٹھیک ہے، تو اس وقت کے چیف جسٹس تھے، غالباً شہاب الدین ان کا نام تھا، ٹھیک ہے، ان کا کردار آپ دیکھ لیں، کیا انہوں نے اس وقت کیا کیا اور کیسے ایک آمر کو جو ہے وہ سپیس دی۔ جنرل یحییٰ خان نے سقوط ڈھاکہ کے بعد 1971 میں سقوط ڈھاکہ ہو چکا ہے، ہم اپنے پاکستان کو توڑ چکے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کن ججوں نے اس کے ساتھ مل کے ایک پورے نئے آئین اور ترمیم کو لکھا، یہ ہر چیز ہے۔ اسی طرح آپ جنرل ضیاء کے دور پر آ جائیں، جسٹس نسیم کا نام ہے، مولوی مشتاق کا آپ نام لے لیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو کیسے پروٹیکشن دی۔ پھر جنرل مشرف کو دیکھ لیں کہ LFO کے تحت جن ججز صاحبان نے اٹھائی، مطلب جو حلف اٹھائے، آپ اس کو مد نظر رکھ لیں۔ تو میری معزز عدلیہ سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں اپنی یہ جو جنگ ہے نا، جس سٹیج پہ آج ہم پہنچ چکے ہیں اداروں کے درمیان، اور اس میں سب سے پہلے اپنے اندر جو ہے نا وہ ترامیم کرنی ہوں گی، اپنے اندر قانون سازی کرنی ہوگی، چونکہ ہمارا ماضی جو ہے وہ جسٹس شہاب الدین سے لے کر مشرف کے LFO تک بڑا جو ہے وہ معذرت کے ساتھ ایسا رہا ہے، تحریکیں بھی چلی، سب کچھ ہوا، لیکن وہ ساری جو ہے نا وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا۔ آج بھی ہم جو ہے نا اسی نیج پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جب ہم پھنستے ہیں، جب ہمارے اوپر تکلیف آتی ہے تو ہم اس پہ 100 منٹ لے لیں کہ اس میں کیا ایک عام آدمی، ایک عام پاکستان کا شہری وہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ اس میں اس کا کیا قصور ہے، وہ قانون میں کہاں کھڑا ہوا ہے۔ اگر قانون کی بات کی جائے جو فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس کے اوپر 100 موٹو لیا گیا ہے، تو حالات اور معاملات اور آئین اور قانون کی اگر بات کریں تو بابر ستار صاحب نے کوئی ایسا انلیگل کام ابھی تک نہیں کیا۔ اگر آئین اور قانون میں کہیں ایسا لکھا ہوتا تو سپریم جوڈیشل کونسل ان کو اپوائنٹ ہی نہ کرتا، ان کو پہلے کہتا کہ جی آپ یہ شریعت چھوڑ کے آئیں، جبکہ خط کے اندر کلیئر جواب لکھا ہوا ہے کہ یہ معاملہ ڈسکس ہوا اور اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو اپوائنٹ کیا۔ اب یہ فیصل بابر ستار صاحب ہیں، ان کا جو موقف ہے وہ اپنی جگہ درست ہے کہ بھائی مجھے جن اتھارٹیز نے اپوائنٹ کیا ہے ان میں یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے، اور کہیں بھی آئین میں اگر قانون میں دیکھیں جنہوں نے جواب لکھا ہے وہ کوئی کیا کہتے ہیں کسی سرکاری پٹواری کے محکمے سے نہیں، وہ ایک آئینی ادارہ ہے، وہ ایک آئینی ادارہ ہے، اور آئینی ادارے نے اگر جواب لکھا ہے تو آئین اور قانون کو مد نظر رکھ کے لکھا ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز الیگلٹی نہیں نظر آ رہی جس سے آپ بابر ستار صاحب کو یہ کہہ دیں، سوائے میں نے پہلے کہا اخلاقی طور پہ آپ بات کر سکتے ہیں، قانونی طور کے اوپر ان کے اوپر کوئی امپلیمنٹ نہیں آتا۔ اب فیصل واڈا صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے وہ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں، اگر عدالت چاہے تو ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، یہ معزز عدالت کا رائٹ ہے کہ قانون میں ایک ان کو جو ہے وہ سپیس دی ہے، آئین نے ان کو ایک سپیس دیا، تو تم کس حیثیت سے ججز کے اوپر جو ہے نا وہ انگلی اٹھا رہے ہو۔ دیکھیں اگر کنٹیمپٹ آف، اس میں جو کنٹیمپٹ کی کوئی بھی کارروائی اگر قانون کی نظر میں ان کے اوپر کرتی ہے تو ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے، اور یہ تو کورٹ کی اس کے اوپر ہے، آئین کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اوپر، میں نے کیونکہ اس کو اسٹڈی نہیں کیا کہ اس میں کیا کیا جو ہے وہ سزائیں ہیں، وہ جو بھی ہوں گی اگر ان کے اوپر وہ امپلیمنٹیشن کرتی ہیں تو وہ اس کو جو ہے نا وہ ان کو وہ سزا دے سکتے ہیں۔ میرے خیال سے اس معاملے کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے آپ بیان بازی سے کام نہ لیں،
نہ وہ پارلیمنٹیرین بیان بازی سے کام لیں، نہ معزز جو ہے نا عدلیہ جو ہے وہ اس سے بیان بازی سے کام لیں۔ پارلیمنٹ آئینی ادارہ ہے، اس پہ بیٹھے اور اس پہ باقاعدہ قانون سازی کرے کہ کیا صرف پارلیمنٹیرینز کے اوپر یہ لاگو ہے کہ وہ ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتے، ختم کر دیں نا، کوئی بھی لے لے۔ پارلیمنٹیرینز کو کیوں باؤنڈ کیا ہوا ہے پھر کہ اگر ایک قاضی کے منصب کے اوپر بیٹھا ہوا شخص کر سکتا ہے تو یہ تو دیکھیں، اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میں یہاں شور مچا رہا ہوں کہ جی اس نے کیوں رکھی ہوئی ہے، اس کو قانونی حق، بھائی میں پارلیمنٹیرین ہوں، میرا کام بنتا ہے کہ میں اسمبلی میں یہ بات اٹھاؤں اور اس کے اوپر آئین سازی کراؤں، آئین سازی کرا کے اس کے اوپر باقاعدہ ایک لا بنائیں ہم کہ جی اس کی یہ ایک ہے، اس کے بعد اگر وہ کرتا ہے تو پھر تو مجرم ہے۔ میرے نزدیک اس وقت یہ جو ہے یہ کوسچن آف انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے کہ یار یہ کیسے ہے کہ صرف ایک پارلیمنٹیرین اس کا شکار ہو رہا ہے اور باقی کوئی بھی نہیں۔ اس طرح اگر میں ہوں، فار ایگزامپل میں جا کے کل انڈیا کی جو ہے وہ نیشنلٹی لے لوں اور یہاں پاکستان میں آ کے بیٹھ جاؤں اور میں کہوں کہ جی کہاں میں تو آزاد ہوں، میں تو لے سکتا ہوں اپنے ملک کا بھی، مطلب ہے ادھر ان کو بھی خوش کروں اور ادھر آ کے بیٹھ کے جو ہے نا وہ میں سکون سے جو ہے وہ اپنے کام بھی کروں، تو ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اس کا حل یہ ہے کہ باقاعدہ اس کے لیے کلیئر کٹ ایک ڈیسیژن ہونا چاہیے اور اس پہ آئین بننا چاہیے۔ اب یہ ان پہ انگلی اٹھائیں، وہ ان پہ انگلی اٹھائیں، بیچ میں کوئی تیسرا فریق جو ہے نا وہ اس کا اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ پارلیمنٹیرین سر جوڑ کے بیٹھ کے، وہ آئینی ادارہ ہے، پرائم منسٹر ہے، اسمبلی موجود ہے، وہ اس کے اوپر لا پاس کریں۔ اور اگر لا پاس نہیں ہوتا، جیسے ابھی یہ سو موٹو ہوا ہے تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بھی موجود ہے، اس کے تحت آپ کیس لا بنا سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو اس میں ہم اس کے لیے یہ جو ہے وہ کیس اسٹڈی اور اس کو اس نظریے میں دیکھا جائے، نہ کہ اٹھا کے جو ہے نا آپ ایک دوسرے کے اوپر تنقیدی کام کریں۔ ہمیں عدلیہ کو اپنے اندر دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیسے اپنی اصلاحات کریں، اور پارلیمنٹ کو اپنی جگہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے اندر کیسے اصلاحات کریں۔ اور اخلاقی طور پہ میں پھر کہوں گا کہ کسی بھی پاکستان کے بڑے منصب کے اوپر بیٹھ کے جو عدلیہ کا منصب ہو، جو دوسرے ہو، آپ کو کسی اور ملک کا، کسی اور جگہ کا حلف لے کر، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ کیسے فیصلے کریں گے۔